میری ہر قسم کی عبادت قربانی کس کے نام پر ہونی چاہیے؟ اللہ کے نام پر. تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی. اللہ کا نام لینا ہے ہر کام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں گزارے. کان یضحی، اللہ کے رسول مسلسل اضحیہ کرتے رہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح فرمائے. موجود ایک خصی، تو اس سے معلوم ہوا کہ خصی جانور کی قربانی بھی درست ہے، بلکہ بعض فقہاء کرام نے لکھا کہ افضل ہے کہ خصی جانور کی قربانی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک مسلسل قربانی کی اور اپنی امت کو بھی برویتا کی. من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو وسعت کے ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا اس کو ہمارے عیدگاہ میں آنے کا کوئی حق نہیں. عیدگاہ سے دور رہے تو اچھا، کیونکہ اللہ کا جو اصلی حکم ہے ان دنوں کے اندر قربانی. اس دن یوم نحر جو عید کا دن ہے، اس دن کے اندر اللہ پاک کے نزدیک قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل معمول نہیں. ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک یوم نحر یعنی عید کے دن میں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل معمول نہیں. سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ پاک کے نزدیک یہ ہے کہ عید کے دن مسلمان اللہ پاک کے نام پر اپنے جانوروں کا خون بہائے. اللہ پاک یہ منظر دیکھ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ میرے نام پر آج ضرورت ہے کہ اس کو حکم ہوا ہے کہ جانور قربان کر. آج قربانی کر رہا ہے جانور کی، کل اگر اس کو حکم ہوگا اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کر تو میرا بندہ جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور ہر قربانی کرنے والا گویا کہ اللہ سے یہی حاصل کرتا ہے. اللہ آج آپ نے مجھ سے جانور مانگا، میں جانور دینے کے لیے تیار. اللہ اگر آپ وقت آئے گا دین کے لیے تو میں آپ کے توحید کے خاطر اور آپ کے نبی کی عزت اور ناموس کی خاطر اپنی جان بھی قربان کروں. تو فرمائے جس کے پاس وسعت ہے تو قربانی ضروری ہے. وسعت سے کیا مراد ہے؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وسعت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہے، یعنی جس شخص کے ذمے زکوٰۃ واجب ہے تو اس کے ذمے قربانی بھی واجب ہے. یہ تو ضروری ہے کہ جس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی قربانی ہر حال میں اس کے ذمے واجب ہے. لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص کے ذمے زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی لیکن قربانی پھر بھی واجب ہوتی. اس کی مثال مثلا آج ہی کوئی شخص نصاب کا مالک ہوا. پہلے نصاب سمجھو کہ کیا چیز. جانو کہ اگر کسی کے ملکیت میں ضرورت سے زائد 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہوگی، جو آج کل کم و بیش آپ خود معلومات کر سکتے ہیں 1,15,20,000 کے قریب. تو جس کی ملکیت میں اتنے پیسے ہوں گے تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے. یہ صاحب نصاب ہے. لیکن یاد رکھنا کہ زکوٰۃ تب واجب ہوتی ہے جب اس پیسے پر سال پورا گزرا ہو. لیکن قربانی واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. یہاں تک کہ قربانی کے چونکہ 3 دن ہے، 10، 11 اور 12. اگر کوئی 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے اتنی قیمت کا مالک ہو گیا تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہو جاتی ہے. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، ویسے سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے کہ اگر کسی کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا ہے تو اس کے ذمہ زکوٰۃ بھی واجب ہے. اگر سال گزرا ہے، سال نہیں گزرا تو قربانی ہر حال میں واجب ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 7.5 تولے سونا تو نہیں ہوتا، ایک عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہوتا ہے. اب اگر اس کی ملکیت میں 1 تولہ سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بھی کوئی ضرورت سے زیادہ سامان نہیں ہے جو سال بھر استعمال ہوتا ہو. یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا کہ اگر کسی عورت کے پاس 3 جوڑے، تیسرا جوڑا بھی ضرورت سے زیادہ ہے، اس کی بھی سونے کے ساتھ قیمت لگائی جائے. تو ظاہر ہے جب 1 تولے سونے کی قیمت ہو اور دوسری طرف سے ایک عورت کے پاس 100 روپے، 200 روپے، 50 روپے ہو
وہ اگر سونے کی قیمت کے ساتھ ملائے جائیں گے تو یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے بڑھ جائیں گے. تو پھر ایسی عورت کے ذمہ بھی قربانی واجب ہو جائے گی. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ سارے بیٹے کما کر کے اپنے والد صاحب سربراہ کو دیتے ہیں، تو اس جتنی بھی گھر کی ملکیت ہوگی اس کا مالک والد صاحب ہوتا ہے. تو جان لو کہ جب صاحب نصاب مالک اپنے والد صاحب کو بنا دیا تو پیسہ ملکیت اسی کی. اب قربانی آپ کے والد صاحب کے ذمہ ہے. اب اگر دوسرے پیسوں کے پاس ان پیسوں کے علاوہ جو والد صاحب کے حوالے کر دی ان کے علاوہ اگر بیٹوں کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہر کسی کے پاس یا جس کے بھی پاس 52 تولے چاندی کی قیمت بن رہی ہے تو اس بیٹے کے ذمہ قربانی واجب ہے. بڑے بیٹے کی طرف سے باپ کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے. بیوی کی طرف سے شوہر پر قربانی واجب نہیں ہے. لیکن جب ایک باپ اپنی اولاد کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، بیوی کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اپنی بڑی اولاد کے حکم سے اور اپنی بیوی کے حکم سے ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے. اسی طرح عزیز و اقارب کی طرف سے بھی، جو آپ کے بزرگ دنیا سے انتقال کر گئے، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ اس کی طرف سے حصہ ڈال سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی میں اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی کروں. تو ہر امتی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی قربانی کے اندر ایک حصہ ڈالے تو ڈالے تو اچھی بات ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی کر سکتے ہو، خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی کی طرف سے بھی کر سکتے ہو، حسن حسین کی طرف سے بھی کر سکتے ہو. اور جو آدمی آپ کے محلے کا قربانی کی وسعت نہیں رکھتا، اس کی خواہش ہے کاش کہ میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی قربانی کرتا. آپ کے سامنے کسی نے اظہار کر لیا، آپ نے جانور ویسے بھی خریدا ہوا ہے، آپ کو 6 حصوں کی ضرورت ہے. مثلا آپ کے گھر کے افراد جن کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہو مثلا 6 افراد، 7ویں حصے کی گنجائش ہے، کسی محلے والے کو شریک کر دیں تو اس کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی. آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا، اس کو بھی پورا ثواب ملے گا. تو پھر قربانی کے وجوب کے اندر جانور شریعت میں مقرر کرنا ہے. جن جن جانوروں کی قربانی اللہ کے رسول سے ثابت ہے صرف انہی جانوروں کی قربانی ہوگی، کسی دوسرے کی نہیں. مثلا اونٹ کی قربانی ہوگی، اونٹنی کی قربانی ہوگی، بیل کی قربانی ہوگی، گائے کی قربانی ہوگی، بھینس اور بھینسے کی، کیونکہ یہ بھی گائے کے حکم ہے. بکرے اور بکری کی، دمبے اور دمبے کی قربانی ہوگی. مرغی کی قربانی نہیں ہوگی، انڈے کی قربانی نہیں ہوگی. ہرن کی قربانی نہیں ہوگی، حالانکہ ہرن بھی حلال جانور ہے، لیکن چونکہ قربانی کے اندر اس کو کبھی ذبح نہیں کیا گیا اللہ کے رسول کے زمانے میں، لہذا ہرن کی قربانی کو ناجائز قرار دیا گیا. جن جانوروں کے میں نے نام لیے قربانی نہیں کی ہوگی. پھر جانوروں کے اندر عمریں مقرر ہے. اونٹ کے 5 سال پورے ہوئے 6 سال میں شروع ہوا، گائے اور بیل ہے تو 2 سال پورے ہوئے 3 میں شروع ہو، بکرا اور بکری ہے تو 1 سال پورا ہوا اور 2 میں شروع ہوا. اور اگر دمبا ہے تو علماء کرام نے کہا کہ اگر 6 مہینے سے زیادہ اس کی عمر ہے، 7 یا 8 مہینے عمر ہے، لیکن سال والوں میں اگر چھوڑا جائے تو دور سے ایسا نظر آئے جیسے یہ بھی سال والا ہے، تو ایسے دمبے کی قربانی جائز ہے اگرچہ وہ سال کی عمر کو نہیں پہنچے. پھر ذہن میں رکھنا کہ جانور کے اندر اصل جو بنیاد ہے وہ عمر پر ہے. بعض لوگ جا کر کے جانوروں کے دانت چیک کرتے ہیں، اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جانور 2 سال کا ہے یا 3 سال کا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ دانت علامات ہیں، اگر کسی کو ان کے ذریعے پتہ چلتا ہے تو خبر ہے، لیکن مدار دانتوں پر نہیں ہے، مدار اس کی عمر پر ہے. عمر پوری ہے، دانت ادھر ادھر ہے، فرق نہیں پڑتا. تو جانوروں کی عمروں کا بھی خیال کرنا ہے خرید کے وقت، اور جانوروں کے تمام اعضاء کا بھی خیال کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن فالصائد.
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جانور خریدتے وقت اس کی آنکھ کو بھی چیک کریں اور اس کے کان کو بھی چیک کریں، اس کے علاوہ دیگر اعضاء کو بھی ہم چیک کر کے خریدیں۔ ایسے نہیں جیسے آیا جلد بازی میں، پھر بعد میں آپ خود ہی پچھتاؤ گے، افسوس کرو گے کہ اب میں کیا کروں۔ جانور کو خریدتے وقت اس کی آنکھ کو چیک کرنا چاہیے، کہیں کانا تو نہیں ہے، کیونکہ کانے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ یہاں تک کہ اگر جانور کی نظر کم ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر تہائی نظر کم ہے یا تہائی سے زیادہ نظر کم ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ آنکھ کا خیال کرنا ہے، جانور کے کان کا خیال کرنا ہے، اگر کان تہائی تیسرا حصہ یا تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ایک جانور کے پیدائشی کان نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سینگ ہے، جانور کے اگر پیدائشی سینگ نہیں ہے تو بھی قربانی جائز ہے۔ اگر سینگ تھے معمولی ٹوٹ گئے تو بھی قربانی اس کی جائز ہے، بل آدھا یا آدھے سے زیادہ ٹوٹ گیا سینگ پھر بھی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر بالکل جڑ سے نکالا گیا سینگ تو اب ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ بعض لوگ میں نے سنا ہے کہ اپنے بکروں یا اور جانوروں کے بالکل جڑ سے سینگ نکال لیتے، تو اگر جڑ سے سینگ نکلا ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جانور کا دم ہے، اگر تیسرا حصہ یا تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ جانور کے دانت ہیں، اگر اکثر دانت گرے ہوئے ہیں یہاں تک کہ جانور صحیح معنی میں چارہ نہیں کھا سکتا، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اتنے دانت گرے ہوئے ہیں کہ جانور کو گھاس کھانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر جانور لنگڑا ہے، ایسا لنگڑا ہے کہ بالکل ایک پیر زمین پر رکھتا ہی نہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یا یہ کہ رکھتا تو ہے لیکن چلتے وقت اس پر بالکل سہارا نہیں دیتا، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تھوڑا بہت سہارا دے کر کے چلتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر کسی جانور کو خارش لگی ہوئی ہے تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ وہ جانور کمزور بھی ہے یا نہیں۔ اگر کمزور ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ خارش اس کے گوشت تک کراس کر چکی، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جانور موٹا تازہ ہے، برپا ہے، ویسے خارش ہے تو سمجھ جاؤ کہ خارش اس کے کھال تک ہے، آگے سرایت نہیں کی، لہذا اس کی قربانی جائز ہو جائے۔ جانور کا دم ہے، اگر تیسرا حصہ ہے تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ پھر تھنوں کے اعتبار سے جانوروں کی دو قسمیں ہیں، بڑے جانور کے 4 تھن ہوتے ہیں، گائے کے، بھینس کے، اور بکری کے جو ہے 2 تھن ہوتے ہیں۔ تو جن جانوروں کے 4 تھن ہیں اگر اس کے 2 تھن خراب ہوں گے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، 1 تھن خراب ہوگا تو قربانی جائز ہوگی۔ لیکن اگر بکری کا کوئی 1 تھن خراب ہوگا تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ پھر اولن تو خریدتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ جانور ان عیوب سے پاک صاف ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص جانور خرید کے لایا اس کے بعد ان عیبوں میں سے کوئی عیب جانور کے اندر پیدا ہو گیا اور جس نے خرید کے لایا ہے یہ صاحب نصاب ہے، شرعاً اس کے ذمہ قربانی واجب تھی، تو اب اس کو جانور تبدیل کرنا پڑے گا، دوسرا جانور لینا پڑے گا۔ لیکن اگر ایک شخص غریب تھا جس پر شرعاً قربانی واجب نہیں تھی، اس نے کوئی جانور خریدا اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے، اس کے جانور میں اگر عیب پیدا ہو گیا کیونکہ یہ غریب ہے، شرعاً اس کے ذمہ قربانی ویسے بھی واجب نہیں تھی، تو یہ اسی کو ذبح کر سکتا ہے، دوسرے کو تبدیل کرنا ضروری نہیں۔ کبھی آدمی جب خریدے اور شرکت شریک کرنے کا کسی کو ارادہ ہو تو شروع سے ہی ارادہ کرے کہ یہ جانور ابھی میں خرید رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں نہ ملے، اور اس وقت نیت کر لے کہ میں بعد میں اس میں 5-6 آدمی مزید شریک کروں گا، تو یہ اچھی بات ہے، شروع سے ہی نیت کرے۔ لیکن اگر کسی نے شروع سے نیت نہیں کی ہے، بعد میں اگر دوسرے شرکا اس جانور کے اندر شریک کر رہا ہے تو علماء کرام نے لکھا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، اگر یہ عمل بھی جائز ہے قربانی ہو جائے گی۔ پھر آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ شرکت بڑے جانور میں ہوتی ہے، گائے میں، بھینس میں، بیل میں، اور زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر 8ویں کو شریک کیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔
پھر جن کے ساتھ آپ شرکت کر رہے ہیں ان کا صحیح عقیدہ ہونا ضروری ہے، ان کا عقیدہ اور نظریہ صحیح ہو، کیونکہ عبادت کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ جس کا عقیدہ صحیح ہے تو اس کی عبادت بھی صحیح ہے، جس کا عقیدہ خراب ہے تو اس کی عبادت بھی خراب ہے، اور جس ایک کی اگر ان میں سے عبادت خراب ہوگی تو سب کی خراب ہوگی۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے ہدایہ کے اندر مسئلہ ہے کہ اگر 7 افراد میں سے ایک شخص نے صرف اور صرف گوشت کی نیت سے قربانی کی ہے، یار ویسے بھی تو عید کے دن گوشت خریدنا ہے نا، چلو کر لیتے ہیں قربانی، گوشت تو آ جائے گا، اللہ کی رضا اس کی مطلب نہیں ہے، تو فقہاء کرام نے کہا اس صورت میں کسی کی قربانی نہیں ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے لیے نیت ہو۔ ہاں اگر کسی نے قربانی کے علاوہ جانور کے اندر کوئی عقیقے کا حصہ ڈالا تو چونکہ عقیقے کے اندر بھی اللہ کی رضا مطلب ہو، 6 افراد قربانی کر رہے ہیں اور ایک فرد جو ہے اس میں ایک حصہ اپنے بچوں کی طرف سے یا اپنی طرف سے عقیقے کا ڈالتا ہے، تو شرعاً یہ قربانی سب کی درست ہو جائے گی اور اس کی طرف سے عقیقہ بھی درست ہو جائے گا۔ پھر جانور کے ذبح کرنے کے بعد جہاں تک تعلق گوشت کا ہے تو جانوروں کے علماء کرام نے لکھا ہے کہ قربانی نام ہے خون بہانے کا۔ اگر آپ نے خون بہا دیا تو بس قربانی تو ہو گئی، اگر گوشت آپ سارا خود کھا جائیں تو بھی قربانی آپ کی ہو چکی ہے، لیکن مستحب اور ثواب کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ فقیروں کو کھلائیں، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو کھلائیں، اور ایک حصہ اپنے پاس برج میں جمع کر کے رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، شرعاً اجازت ہے۔ لیکن اس دن بھی میں دیکھتا ہوں کہ عموماً بھرے ہوئے گھروں کو بھرا جاتا ہے، جن کے پاس گوشت ہوتا ہے ان کو ہی دیا جاتا ہے، غریبوں اور مسکینوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پتہ نہیں کہاں تک گوشت پہنچاتے ہو، آپ کے جہاں جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر غربا اور مساکین کھڑے ہوتے ہیں، ان کی آپ پرواہ نہیں کرتے ہو، ان کو ذلیل کر کے بھگاتے ہو، نامناسب بات ہے، اس طرح کہ اللہ پاک ناراض ہو۔ اگر جنت میں جانا ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں، تو فقیروں کا خیال کریں، اسی میں اپنے محلے والوں کا خیال کریں، جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ان کا خیال کریں، جنہوں نے قربانی نہیں کی کم از کم ان تک گوشت پہنچ جائے۔ اور پھر قربانی کی کھال ہے تو جان لو کہ اگر کوئی شخص قربانی کی کھال کا حکم بھی گوشت کی کرے، یعنی جس طرح ایک آدمی خود گوشت استعمال کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، تو قربانی کی کھال کو بھی خود استعمال کر سکتا ہے۔ استعمال کس طرح کرے گا؟ یہ نہیں کہ بیچ کر کے کھا جائے، بیچ نہیں سکتا، قربانی کا گوشت کوئی بیچتا ہے مجھے بتاؤ؟ جس طرح قربانی کا گوشت بیچنا ناجائز ہے، اس طرح اس کی کھال بیچنا بھی ناجائز ہے کہ آپ بیچ کر کے خود کھا لیں۔ ہاں کھال میں سے اگر آپ کوئی چیز بنواتے ہیں، کوئی چھانی وغیرہ بناتے ہیں اور کوئی چمڑے کی چیز بنواتے ہیں جس سے نفع اٹھایا جائے تو شرعاً آپ کے لیے اجازت ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ آپ شعور سے کسی مستحق کو کھال دے دیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر جو بیوہ عورت ہوتی ہے نا وہ کھال کی مستحق ہے، حالانکہ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھا کریں کہ بیوہ عورت کے لیے اس کے شوہر نے کتنی میراث چھوڑی، بس آپ اس کا 8واں حصہ کروڑوں روپے کا ہوتا ہے، اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں بیوہ ہے، اور بھائی بیوہ ہر بیوہ مستحق نہیں ہوتی، جو بیوہ صاحب نصاب نہیں ہے آپ اس کو کھال دے سکتے ہیں۔ تو ہر وہ شخص جو غربا اور مساکین میں شمار ہوتا ہے ان پر آپ صدقہ کر سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ دینی مدارس میں یہاں پر تو آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا، وہ اس طرح کہ اس میں 2 طرح کا ثواب ہے، ایک تو آپ نے صدقہ کیا صدقے کا ثواب، اور دوسرا یہ کہ دین کو زندہ کرنے کا ثواب۔ آپ کے اس کھال کی وجہ سے مدرسے کا کوئی کام چل پڑے گا، طلباء اس میں سے خوراک کھائیں گے، آپ کی اس خوراک پر جو ایک عالم دین بنے گا آگے چل کر کے امت کی رہنمائی کرے گا، قرآن سنائے گا، حدیث سنائے گا، جب تک اس کے علم کا سلسلہ چلتا رہے گا آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔